درود و سلام ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کریں گے جس کے اخلاق کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں سراہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ وہ گواہی ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کے اخلاق کے بارے میں دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے وہ پہلو جو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی سے پیش آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ آل عمران، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ ایک واقعہ یہاں بیان کر رہی ہوں۔ ایک عربی دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام نے غصے سے اسے روکنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو اور اس جگہ پر پانی بہا دو۔ پھر نرمی سے سمجھایا کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یعنی یہی نرمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر گئی۔ اور صبر و برداشت کا ایک واقعہ کہ جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے اسلام کی، تو لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، خون بہا دیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ ان پر گرا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے عظیم ترین صبر اور عفو۔ بدلہ لے سکتے تھے مگر معاف کر دیا۔ اور آپ کی سچائی اور امانت داری کا واقعات بہت ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے صادق اور امین، یعنی سچے اور امانت دار۔ جب قریش نے کعبے کی تعمیر کے وقت جھگڑا کیا اور حجر اسود کون رکھے گا، تو سب نے کہا، جس وقت جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا ہم اسے فیصلہ کرنے والا بنائیں گے۔ اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل و عدل سے فیصلہ فرما دیا۔ کپڑا بچھایا، سب قبیلوں سے کہا کنارے پکڑو، اور خود حجر اسود کو رکھ دیا۔ سب راضی ہو گئے۔ یہ تھا عدل، حکمت اور اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے تمام جہانوں کے سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غرور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں تو ایک بندہ ہوں، جسے تم کھاتے ہو میں کھاتا ہوں، جیسے تم بیٹھتے ہو میں بیٹھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، خود اپنے جوتے سی لیتے۔ یہی ہے حقیقی اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پاک سورہ الانبیاء، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ ماں پریشان نہ ہو۔ یتیموں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے، جو یتیم کے ساتھ نرمی کرے گا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، جو دو انگلیاں ملا کر دکھائیں کہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ دشمنوں کے لیے بھی دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، کبھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ احد میں زخمی ہونے کے باوجود فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو دلوں کو بدل دیتے ہیں۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، کپڑے سی لیتے اور کبھی کسی پر بلند آواز نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ میں حیا اور نرم مزاجی بھی بہت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار انسان تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو براہ راست نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ عمومی انداز میں اصلاح فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے۔ آپ کہیں سے گزرتے اور آپ کو بچے نظر آ جاتے کھیلتے ہوئے تو آپ رک کر انہیں سلام کرتے اور انہیں پیار کرتے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے چند پہلو۔ یہ صرف چند پہلو میں نے آپ سے بیان کیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملے تو ہمیں ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اور وہ کون سے اخلاق ہیں؟ سچ بولنا، نرمی اختیار کرنا، غصے پر قابو رکھنا، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، جانوروں کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کے اور اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہماری زبان کو نرم بنا دے، ہمارے بول میٹھے کر دے، ہماری زبان کو سچائی سے مزین فرما دے، ہمیں معاف کرنے والا رحم دل اور بردبار بنا دے، لوگوں پر رحم کرنے والا بنا دے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا بنا دے۔ اعلیٰ اخلاق ہمیں عطا فرما دے یا اللہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے محبت سے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دے، صلح کرانے والا بنا دے یا اللہ پاک۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ حوض کوثر پر ہمیں جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور